آنے والا موسم ماہ سیام رمضان المبارک، یہ ہماری زندگی کے اندر یہ نور داخل کرتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کڑکتی دھوپ، برستی گرمی، زباں کانٹا، ہونٹ خشک، گلا خشک، دروازہ مکفل، ٹھنڈا پانی دستیاب، لیکن ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ نور ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اس کو پھر جذب کر لینا چاہیے تاکہ یہ زندگی میں چھا جائے، کیونکہ جو رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا۔ اور پھر پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کھانا نہیں کھاتے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب آنکھ بھٹکتی ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا، جب خیال بہکتا ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا، رشوت میز کے اوپر سے لے رہے ہوں یا نیچے سے لے رہے ہوں تب نہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا، اللہ صرف کھانے اور پینے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ایک نور آیا ہے اس کو جذب کر لے، پوری زندگی میں پھیلا لے۔ تو اسی لیے رمضان تقوی بانٹتا ہے، روزہ تقوی بانٹتا ہے، زندگی میں نور اور روشنیاں بھر دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکات، زکات حب دولت کو زائل کرتی ہے، جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا۔ میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے۔ ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہو، حب دولت تلف۔ لوگوں کے ساتھ ملاقات کے وقت آپ کا چہرہ کھلا ہونا چاہیے، چہرے پہ خشونت، چہرے پہ رعونت، چہرے پہ سرکشی کے آثار، تکبر اور غرور کے آثار، یہ کسی بھی انسان کو زیبا نہیں دیتے۔ تکبر صرف اللہ کی شان ہے، اور اس کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک متکبر ہے۔ الکبریاء اور ردائی، کہا کبریائی میری چادر ہے، اور جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے گا میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ اس کائنات میں ہونے والا پہلا جرم تکبر ہے۔ جب ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا بوجہ تکبر، اور تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن جب لوگ سور اسرافیل سے آغوش موت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ لوگوں سے خطاب کرے گا، تو اس میں ایک جملہ یہ ہوگا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو لوگ آغوش موت میں ہوں گے تو کوئی سر نہیں اٹھائے گا۔ اللہ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ کیونکہ زیادہ تکبر بادشاہوں میں، حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان المتکبر، میں متکبر ہوں، یہ میری شان، ان المالک، میں بادشاہ ہوں۔ تو بادشاہی اسی کو زیبا ہے، تکبر اسی کو زیبا ہے۔ تو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ولا تصائر خدک للناس، لوگوں کے سامنے اپنی گردن کو، اپنے چہرے کو، اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں لکھا ہے کہ یہ سعر سے نکلا ہے، اور یہ اونٹ کی ایک بیماری ہے۔ جس طرح بندوں کو لقوہ ہو جاتا ہے، اس کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے، تو جب وہ بیماری اس کو لگ جائے تو اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی۔ تو عرب کے محاورے کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے، تو اشارہ کیا کہ جس طرح اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو تکبر کی وجہ سے تمہارا چہرہ بھی ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ یہ تمہارا چہرہ اچھا نہیں لگتا، اس پہ خشونت
इसके ऊपर गुस्सा, इस चेहरे के ऊपर जो है वो वहशत अच्छी नहीं लगती, इस चेहरे के ऊपर तबस्सुम और मुस्कुराहट अच्छा लगता है। ये चेहरा हंसता हुआ गुलाब जैसा ही अच्छा लगता है। तो अपने रुखसार को टेढ़ा न करो, अपने लहजों को खूबसूरत बनाओ, आने वाले से खंदा पेशानी से मिलो, और लोगों के साथ तुम्हारे रवैयों की खूबसूरती तुम्हारे चेहरों से दिखाई दे। अल्लामा आलूसी कहते हैं कि बाज़ का बंदा किसी के सामने बिछ ही जाता है, इजस, आजजी, इनकिसारी, ये इंसानी वस्फ होने चाहिए, लेकिन किसी के लिए इस तरह इंसान बस झुकता ही जाए कि उसकी इज्जत नफ्स भी बाकी ना रहे और वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाए, तो ये भी इंसान के लायक नहीं है। तो रुखसार को टेढ़ा करने का जो है वो मफहूम ये है कि आप इज्ज इख्तियार करें, लेकिन उस इज्ज का ये मफहूम ना हो कि आपकी इज्जत नफ्स मजरूह हो जाए। हुक्काम के सामने, शहनशाहों के सामने, बादशाहों के सामने कुछ लोगों के रवैये इस कदर होते हैं कि उनकी गुलामाना ज़हनियत उनके अमल से, उनके रवैयों से और उनके अंदाज़े मुलाकात से टपकती है। तो जब आप किसी से इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आते हैं तो वो अपनी जगह, लेकिन उसके अंदर तजावुज़ ऐसा ना हो कि आपका रुखसार टेढ़ा हो जाए। मतलब क्या है कि आप हद से नीचे गिर जाएं और अपनी खुदी को भी बेच डालें, तो इससे भी मना किया गया है। तो इन दोनों के दरमियान बैलेंस रखें, तकब्बुर में भी मुब्तला ना होने पाएं और एहसास कमतरी में, और ऐसा इज्जत जो आपकी खुददारी को बहा के ले जाए उसमें भी मुब्तला ना होने पाएं। विकार के साथ, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ लोगों के साथ पेश आए। तैयारी करते तो एक गुलाम भी आज़ाद करते, बाकी सहाबा ने गुलाम आज़ाद किए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में सबसे ज़्यादा अमीर थे और उस दौर की सबसे महंगी सखावत गुलाम आज़ाद करना था। आप हैरान हो जाएंगे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 30,000 गुलाम आज़ाद किए। 30,000 गुलाम आज़ाद। आज आपको गुलाम नहीं मिलेंगे। ये नूर किसने बांटा? ये तो पूरे अफ्रीका से जहाज भर भर के ला के जंजीबार में जमा करते थे और फिर वहां पूरी दुनिया में सप्लाई करते थे। मैं वहां, अब वहां गुलाम नहीं बंधे होते, लेकिन वो जगह वहां मौजूद हैं। वहां हम जब जाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह यहाँ गुलामों की बोलियां लगती थी। आप देहात के रहने वाले हैं ज़्यादातर, तो मंडी मवेशियों में आपका आना जाना रहता है, तो जानवरों को कमर से टटोल के देखते हैं, उनके मुंह खोल के, दांत खोल के देखते हैं कि इसकी उम्र का अंदाजा कर सकें। तो मंडियों में खड़े हुए इंसानों के साथ भी ये होता था। उनकी कमर के ऊपर वजन रख के उनको चला के देखा जाता था, कितना वजन उठा सकता है, कितनी बोली देनी है। इससे बढ़कर क्या तजलील हो सकती है इंसान की। और एक जिंदा इंसान खड़ा है और लोग उसकी बोलियां दे रहे हैं, इतना ले लो। आका कहता है नहीं, मैंने इतने लेने हैं, और वो उसकी कीमत डाल रहा है। इससे बढ़कर क्या उसकी रुसवाई होगी। और ऐसे मनाजर गुलामों के बिकने के तारीख की कुतब में मौजूद है। बाज़ एक ही फट्टे पे दो हकीकी भाई बिकने के लिए खड़े होते हैं और उनकी बोलियां लगती हैं। एक इस मुल्क का शख्स इसको खरीद लेता है, दूसरे मुल्क का शख्स इसको खरीद लेता है, और दोनों उन गुलामों को लेके अपने अपने मुल्कों की तरफ रवाना होने लगते हैं। दोबारा इन्होंने कभी नहीं मिलना, और फिर ये आखिरी बार मिलते हैं और इनकी आंखों से छलकते हुए आंसू और तड़पती हुई इंसानियत। क्या क्या दर्द। बाज़ का माँ और बेटी, माँ कनीज बन के और बेटी बांदी बन के बिकने के लिए एक ही जो है वो फट्टे पे खड़े हैं और उनकी बोलियां लगती हैं, और माँ को कोई और खरीदता है, बेटी को कोई और खरीदता है, और फिर एक इधर लेके जा रहा है और एक उधर लेके जा रही। माँ से तो डोले में डाल के बेटी को ब्याहते हुए उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, तो वो माँ कैसे गवारा करती होगी उस बेटी को जो उसके सामने एक ऐसी नादीदा मंजिल की तरफ जा रही है कि दोबारा मुलाकात भी होती है, नहीं होती, और वो भी सिसक सिसक के मरने के लिए जा रही है, और माँ भी सिसक सिसक के मरने के लिए जा रही है। और मेरे हुजूर ने गुलामी की जंजीरें तोड़कर हजरत इंसान को आज़ादी अता फरमा। मैं तो कहता हूँ सारी जिंदगी पेशानी सजदे में रख के
हुजूर का शुक्रिया अदा करते रहें, हक के शुक्र फिर भी अदा ना हो। हमारे बदन पे इतने बाल नहीं है जितने रसूलुल्लाह के एहसानात है। फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, ये कुरान ने कहा, ये वो बदनसीब शख्स है जो यतीम को धक्के दिया करता है। और कुरान ने ऐसे नहीं कहा, वो अमलन धक्के दिया करते थे। खाना तो दे देते थे लेकिन इज्जत नहीं देते थे। अल्लाह अकबर। इंसान को इज्जत चाहिए। आज भी अगर सरमायादार मजदूर को इज्जत नहीं देता, जिमीदार मजारे को इज्जत नहीं देता, और आज भी अगर दौलतमंद गरीब को इज्जत नहीं देता, तो वो नहीं जानता कि वो तजलील और बेइज्जती किस तरह तोड़ के रख देती है। जब किसी को हकीर समझा जाए, जब किसी को कमजोर समझा जाए, जब किसी को कमीन समझा जाए, तो क्या उसके दिल पे बीतती है और वो दर्द कैसे अंदर सुलगता रहता है। और फिर ये क्या गुलामी की जिंदगी, और फिर यतीमी में मनहूस ख्याल किया जाता यतीम को। क्या कसूर था यतीम का? कुरान ने हमें जो फिक्र दी है, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, तुम्हारा ये मसला नहीं है कि तुम यतीम को खाना नहीं देते। कहा तुम्हारा मसला यह है कि तुम यतीम को इज्जत नहीं देते हो। कुरान ने तुमसे इज्जत मांगी है यतीमों के लिए, उसको ऐसे ही समझो जैसे अपनी औलाद को समझते हो। और जो इस तरह से यतीम की इज्जत करता है, उसको परवान चढ़ाता है। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत कर, आना व काफिलुल यतीम कहातैन यौमल क़यामा, मैं और यतीम की कफालत करने वाला क़यामत के दिन इस तरह होंगे जिस तरह ये मेरी दो उंगलियां करीब हैं। किस कदर यतीम की नजाकत कल्बिया का इस्लाम ने ख्याल रखा। जहां बच्चे खेल रहे हो, तुम्हारा बच्चा भी उन बच्चों में खेल रहा हो, अपने बच्चे को आवाज देनी है तो बेटा कह के आवाज नहीं देनी, उसका नाम लेके पुकारना। जी बेटा है, बेटा कह के पुकार लेंगे तो क्या हर्ज है। कहा तुम नहीं जानते, हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम भी खेल रहा हो, और जब तुम अपने बेटे को बेटा पुकारोगे उसको बाप याद आ जाएगा। बीवी के सामने अपनी बेवा के सामने अपनी बीवी से इजहार मुलातफत करने से रोक दिया गया, बल्कि फरमाया मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाए को तकलीफ न दो, या थोड़ा पानी ज्यादा डाल लो, शोरबे की प्याली हमसायों के घर भी भेज दो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जाविये में खाना पकाओ कि उसके बच्चे सो चुके हैं या उसके बच्चों तक महक ना पहुंचे। अगर वो जिद कर बैठे और गरीब पूरी ना कर सकता हुआ तो उन बिलखते बच्चों के आंसू कौन पूछेगा। दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। हमारा दीन कितना हसास है। तो फरमाया मैं और यतीम की कफालत करने वाला कयामत के दिन ऐसे होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां। मैं आपसे पूछता हूं, इस कायनात में सबसे अच्छा घर कौन सा है? तो कोई कहेगा जो आली नस्ब सोसाइटी में है। किसी ने कहा नहीं जनाब, जो शहर के वस्त में है, बुनियादी सहूलियात जिसके करीब हैं वो घर अच्छा है। किसी ने कहा नहीं, जो खुले देहात में है ताकि अतराफ में बिछा हुआ सब्जा की चादर आंखों की तरावत का सामान बने। किसी ने कहा पहाड़ी की चोटी पर घर अच्छा है ताकि दूर तक के नज़ारे तस्कीन कल्ब और तस्कीन रूह का सामान बनते हैं। किसी ने कहा समंदर किनारे घर अच्छा है। किसी ने कहा कहाँ भी हो, खुला और कुशादा हो, घर अच्छा है। लेकिन अल्लाह के महबूब ने फरमाया सबसे अच्छा घर वो है जिसमें यतीम रहता हो और उसकी इज्जत भी होती हो, चाहे वह 2 मरले का झोंपड़ा क्यों ना हो। यतीम रहता हो और उसकी इज्जत और तकरीम भी होती हो, वो अफजल और अशरफ घर है, वो बेहतरीन घर है। मैंने तुर्की में एक दफ़ा एक यतीम खाने का विजिट किया, तो वो हलब के, रक्का के और बाकी इन इलाकों के, शामी इलाकों के बच्चे थे। 145 तादाद थी उनकी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन लोगों ने उनको ऐसा रखा हुआ था कि हम अपने बच्चों को भी ऐसे नहीं रख सकते। जब कौमें यतीमों की तकरीम करते हैं तो अल्लाह उनकी माइशत में खूबसूरतियां पैदा करता है, और यतीमों का जब हक खाया जाता है, यतीमों का माल लोग खा जाते हैं, तो वो जिल्लत के गड़े में कौमें गिरती हैं। तो कुरान ने यहां खास तौर पे ये पॉइंट आउट किया है कि कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, तुम्हारा मसला ये नहीं है कि खाना नहीं देते हो। बची हुई देग यतीम खाने में भेज देना कौन सा कमाल है? बच गई है बाहर भी तो फेंक नहीं है, किसी के मुंह में पड़ जाए, ये कोई कमाल नहीं है।
عزت عزت دینا ان کو. غریب کو بٹھا دیں کہ کھانا بچ گیا تمہیں بھی کھلا دیں گے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ عزت نفس کا خیال رکھنا، اور یہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. اور ہمارے دین نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضور نے یہ دین دیا، یہ وقار کی زندگی عطا کی. تو ایک دن کا محفل میلاد میں آپ کو بتاؤں کہ حق ادا نہیں کرتا، یہ ترغیب کے لیے ہے، مسئلہ سمجھانے کے لیے ہے. ساری زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق گزارنا ہوگی. اور حضور نے کوئی مشکل بات ہمیں نہیں بتائی. ویسے تو پیار میں مشکل بھی ہو تو بندہ کر گزرتا ہے. ہم تو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا. محب کہے کہ نہر سے جو ہے وہ پتھر سے نہر کھود کے لے آؤ دودھ کی، تو تیشہ اٹھا کے پھر ہاتھ چل پڑتا ہے. حالانکہ پہاڑوں کا کلیجہ چیر کے دودھ کی نہر نکالنا مشکل ہے، لیکن عاشق اس کے لیے بھی کمر بستہ ہو جاتا ہے. ہمارے آقا نے تو کوئی ایسا مشکل حکم ہی نہیں دیا. لولا ان اشک علی امتی لامرتہم السواک. اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ جانتا تو ان کے لیے لازم کر دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا کرو، لیکن یہ مشکل ہو جائے گا اس لیے حکم نہیں دیا. وہ تو ایسا حکم نہیں دیتے جو ہمارے لیے بوجھ بن جائے، ہمارے لیے مشکل بن جائے. دین تو ہماری ضرورت کے لیے ہے اور وہ ہمارے لیے آسان بنایا گیا ہے. جہاں کہیں مشکل ہے تو اس مشکل کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس مشکل کو ہمارے اوپر لازم کیا گیا. تو آئیے میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ ہماری زبان کے دعوے سے ثابت نہیں ہوگا، ہمارے عمل سے ثابت ہوگا. عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندہ مر کے. زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا بھر کے. محبوب کی تو منشا کو بھی عاشق سمجھتا ہے کہ محبوب کی چاہت کیا ہے. مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور علیہ السلام گزر رہے تھے. ایک ایسا گھر بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھا. تو حضور نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. حضور نے کچھ نہیں ارشاد فرمائے، چل دیے. کسی نے جا کے اس کو بتایا کہ آقا کریم گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں آئے، شاید حضور نے پسند نہیں کیا. تو اس نے کدال پکڑا اور اس مکان کو زمین بوس کر دیا. 2-4 دن کے بعد آقا کریم کا دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. فرمایا صحابی کو بلاؤ. بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اپنی نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. خاندانی زندگی سے لے کے کاروبار تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ. اگر ان سے محبت کا رشتہ قائم کیا ہے تو ہمیں اپنے عمل سے فراہم کرنا ہوگا کہ ہم عاشق رسول ہے. یہاں لگے ہوئے بیج سے کہ عاشق رسول ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہمارا عمل اس کے برعکس ہے. میں اور آپ اگر عاشق رسول کہلاتے ہیں اور ہم دودھ دہی کی دکان پہ بیٹھے ہیں تو لوگوں کو بے دھڑک ہم سے دودھ خریدنا چاہیے کہ یہ ملاوٹ نہیں کر سکتا، عاشق رسول ہوتا ہے. میرے اور آپ سے رشتہ داری کرتے ہوئے اگر ہم عاشق رسول کے ٹائٹل کے ساتھ دنیا میں معروف ہیں تو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری بیٹی اس گھر کے اندر آبرو پائے گی، اس کی تذلیل نہیں ہو سکتی کہ یہ عاشق رسول کہلاتا ہے. لیکن اگر ہمارا ٹائٹل کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا. ہم نے سارا زور پیکنگ پہ دیا ہے، جو اندر ہے اس پہ نہیں دیا. لفافہ خوبصورت ہے لیکن اندر جو ہے وہ ہم نے خوبصورتی جمع کرنے کی کوشش نہیں کی. میاں صاحب نے کیا کہا تھا؟ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے. شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے. ہمارا سارا زور پیکنگ پہ ہے. ماما بھی بہت اچھا ہے، جبہ بھی بہت اچھا ہے، بیج بھی بہت اچھا لگا ہے، داڑھی کا رنگ بھی ٹھیک ہے. بظاہر ہم اچھے مسلمان ہیں، لیکن کوئی ہم سے معاملہ کر کے دیکھے، کاروبار کر کے دیکھے، ہم کسی سے وعدہ کر لیں تو اگر ہم پورا نہ کریں تو کیا فائدہ ہمارے ظاہر کی پیکنگ کا اگر ہمارے اندر ہی کچھ نہیں ہے. اپنے اندر کو بدلنا ہے، اپنی روح کو پاک کرنا ہے اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالنا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں حضور کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق اپنے شب و روز کو منظم کر لیا تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ کے محبوب کے صرف ایک خلق کریم کی گفتگو کے بعد اجازت۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمائے نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال ہوا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مسلمان ہو اور جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج میں اور آپ اتر کے دیکھیں اپنے اندر کہ صادق اور امین پیغمبر کے امتی قدم قدم پہ جھوٹ بولے اور جھوٹ کو فن سمجھے۔ آج کا تاجر کہتا ہے اگر جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ محمد عربی کے غلاموں، تم سے نہیں بکتا؟ پڑا رہے سودا، زبان پہ جھوٹ نہیں آنا چاہیے، زندگی صداقتوں کا مرقع بن جائے۔ اور سنو، جو شخص جھوٹ بولتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے 1 میل دور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے، جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن جو رحمت کا پارسل لے کے، رحمت کی ڈلیوری لے کے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر، ان فرشتوں کو تعفن ہوتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور مجھے بتائیے، باپ بھی جھوٹ بول رہا ہے، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، بہویں بھی، تو اس گھر سے تو بدبو کے ببھوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ تو وہ فرشتہ جو رحمتیں لے کے آیا وہ کتنا دور پیچھے کھڑا ہے، اور ہمارے گھر میں نحوستے، فرشتہ آگے آ نہیں پا رہا، بدبو اتنی ہے، اور نحوستوں کی وجہ سے ہم جھوٹ دور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے بندش کر دی، کسی نے جو ہے وہ جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، اب بابوں کے پاس بھاگے۔ وہ تو ٹھیا لگا کے بیٹھے اسی کام کے لیے تھا، اس نے دیکھا آپ کو آتے ہوئے تو کہا اچھا ویلے سر آگے تو تعویذ چل جانے تھے۔ اب 7 اتوار آپ کو یہاں آنا پڑے گا، اور ایسا شخص جس کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، آپ 7 اتواریں اس کے وہ پتہ نہیں آستانہ ہے کہ آس اتار دیں، صرف تانا ہے، وہاں جا کے 7 چوکیاں آپ کو بھرنی پڑتی ہیں۔ کیوں جی؟ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، کسی نے تعویذ کر دی ہے۔ تعویذ تو تم نے خود ڈالا ہے جھوٹ کا، اس تعویذ کی وجہ سے وہ کالا جادو تو خود جھوٹ کا تم نے ڈالا ہے۔ تم سچ بولنا سیکھ لو۔ جو دور کھڑے فرشتے ہیں پارسل لیے تمہارے نام کا، ان کو آگے رستہ نہیں مل رہا، بدبو اتنی ہے جھوٹ کی پھیلی ہوئی، وہ آئیں گے اور تمہارے گھروں کے اندر رحمتوں کے سویرے طلوع ہو جائیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جس شہر میں میں آیا ہوں اس کا حجم کیا ہے، آبادی کتنی ہے، لیکن جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ شہر کا کوئی 10واں حصہ بھی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے 100واں حصہ ہو۔ اگر 1 لاکھ آبادی ہے، یا جو ہے وہ 5-4 ہزار، 2 ہزار، 3 ہزار، 10 ہزار، جتنے بھی باہر لوگ موجود ہیں، کتنے ہوں گے؟ جتنی آبادی ہے علاقے کی، اس کا ہو سکتا ہے 10واں حصہ ہو، 20واں حصہ ہو، باقی ہزاروں لوگ گھروں میں پڑے ہیں۔ لیکن اتنے لوگ جتنے صرف میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس مجلس میں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، کل ہی آپ کا شہر بدلا بدلا نظر آئے گا۔ لیکن اگر ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے، صرف کانوں کا تلذذ حاصل کرنا ہے، جلسے میں آنا ہے، نعرے لگانے ہیں، سبحان اللہ کہنا ہے، خطیب صاحب نے بڑا پاپولر خطاب کیا، واہ واہ کے ڈونگرے برسانے اور چلے جانا ہے، اور خطیب بھی خوش ہے اس پر، آپ بھی اٹھیں، پیسے نچھاور کریں، نوٹ نچھاور کریں، نعرے لگائیں، واہ واہ کہیں، اچھا کھانا کھلائیں، خطیب بھی خوش، آپ بھی خوش۔ نہ بدلنا وہ چاہتا ہے، نہ بدلنا آپ چاہتے ہیں۔ تو صاحب ایسا کب تک چلے گا؟ مجھے بھی بدلنا ہوگا، آپ کو بھی بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر لانا ہوگا۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا، لکھ نہ لو ایک واری، پھر تیرا ایک بار پڑھنا بھی اس بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ میں ادارت المصطفیٰ حلقہ ٹبہ سلطان کے جملہ ذمہ داران کو، اور جس شوق فراواں کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے، آپ سب کو اس اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں جانے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں اللہ آپ کے گھروں تک پہنچا دیں۔